السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنے ابتدائی 8 سال جو ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں گزارے اور اس کے بعد 2014 میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بحیثیت ٹیچر SSE میتھ تشریف لائے، اور آتے ہی انہوں نے اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کا لوہا منوایا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں چھا گئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مظہر اللہ صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے کہ آیا پولیس ڈپارٹمنٹ تو نوجوانوں کا خواب ہوتا ہے اور نوجوان پولیس ڈپارٹمنٹ میں جانا پسند کرتے ہیں، انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کیوں جوائن کیا؟ السلام علیکم مظہر اللہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مظہر اللہ صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ خواب ہوتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنا نوجوانوں کا، آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آئے، اس کی وجہ؟ شفیق شجاعت صاحب، فرسٹ آف آل جو ہے وہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں جو ہے وہ مطلب 2004 میں میری BSc کمپلیٹ ہوئی اور 2005 میں MSc پارٹ 1 میں تھا، تو میرے گھر والوں پہ جو ہے وہ ظاہر ہے حالات اچھے نہیں تھے۔ تو ایک دن میں گھر تشریف لایا تو بڑے بھائی نے جو ہے وہ مجھے بڑا کہا کہ آپ نے جو ہے وہ کہیں جاب پہ اپلائی کیوں نہیں کیا، آپ کو جاب جو ہے وہ کرنی چاہیے، تو ہمیں ضرورت بھی ہے کہ میں اکیلا جو ہے وہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس وقت ریسنٹلی جو ہے وہ پیٹرولنگ پولیس میں جو ہے وہ جابز آئیں، تو میں نے اپلائی کیا، تو الحمدللہ جو ہے وہ پیٹرولنگ پولیس میں جو ہے وہ میری ایز اے کانسٹیبل جو ہے وہ سلیکشن ہو گئی۔ تو میرے والد صاحب بیمار رہتے تھے، میں نے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ کہا کہ ابا جی آپ کی جو ہے وہ جاب ہو گئی ہے، میں تو ابھی پڑھ رہا ہوں کہ یہ میری جاب نہیں ہے، تو اب آپ ریسٹ کریں، آپ کی جاب ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے لاہور جو ہے وہ کام کرتے تھے تو ترک کر دیا، اور پھر ہم نے جو ہے وہ انہیں ایک کریانہ کی دکان جو ہے وہ سٹارٹ کروائی۔ تو بس بیمار رہتے تھے، ڈائبٹک کے پیشنٹ تھے، تو بہرحال زندگی نے وفا نہیں کی، 2007 میں ان کی ڈیتھ ہوگی۔ تو بہرحال اس سے پہلے جو ہے وہ میں پیٹرولنگ پولیس کو 2006 میں خیر بات کہہ کے جو ہے وہ میں ایز اے ٹریفک وارڈن 14 اسکیل میں جو ہے میری سلیکشن ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ میں ایز اے ٹریفک وارڈن جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ اپنی 8 سال سروسز جو ہے وہ کرنے کے بعد جو ہے وہ 2014 میں اپریل 2014 میں میری سلیکشن ایز اے ٹیچر جو ہے وہ سیکنڈری اسکول ٹیچر جو ہے وہ SSE میتھ کے طور پر جو ہے وہ پہلی میری جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہے گورنمنٹ ہائی اسکول نہرا والا میں، تو جو میرے گھر سے جو ہے وہ تقریباً 50 کلومیٹرز جو ہے وہ دور تھا، وہ کہ مطلب دور تھا، لیکن میں جو ہے وہ کیونکہ میں جب اسٹڈی کر رہا تھا تو اس وقت بھی جو ہے وہ میں جو ہے وہ اپنا پڑھا کے جو ہے وہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ پورے کر رہا تھا۔ تو جب میں جو ہے وہ ڈیورنگ دا اسٹڈی جو ہے وہ میں مطلب جو ہے وہ پڑھا کے اپنے جو ہے وہ ایکسپینڈیچرز جو ہے وہ پورے کیے، تو میرا یہ پیشن بن گیا کہ اب میں جو ہے وہ انشاءاللہ ایز اے ٹیچر ہی جو ہے وہ سروسز جو ہے وہ کروں گا۔ تو یہی وجہ بنی کہ میں نے جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو خیر بات کہہ کر اور میری جو ہے ایز اے جو ہے وہ سیکنڈری اسکول ٹیچر جو ہے وہ میں نے محکمہ تعلیم کو جوائن کر لیا۔ اچھا، آپ یہ فرمائیے کہ 8 سال تقریباً آپ نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں گزارے اور اب 8 سال ہی تقریباً آپ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہو گئے، تو اگر موازنہ کرنا پڑ جائے، ہم آپ سے پوچھیں کیونکہ آپ دونوں ڈپارٹمنٹ دیکھ چکے ہیں، تو کون سا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کی نظر میں بہتر ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو پولیس میں لوگ جو ہے وہ پولیس میں ظاہر چارمنگ تو ہے، نو ڈاؤٹ لوگ پسند بھی زیادہ کرتے ہیں، لیکن میرا جو ہے وہ ادھر آنے کا کوئی اور مقصد تھا۔ تو کیونکہ میں جو ہے وہ یہ پروفیشن جو ہے وہ اس وجہ سے بھی اس کو لائک کرتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ جو بھی عزت ملتی ہے وہ دل سے ملتی ہے۔ پولیس میں جو آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے وہ میرے نظر میں جو ہے وہ وقتی ہوتی ہے، لوگ اپنے مفادات کی خاطر جو ہے وہ آپ کی وقتی طور پہ جو ہے وہ رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ جس جگہ کام کر رہے ہیں لوگ آپ کو سلام کریں گے، اب وہاں سے جو ہے وہ ریپلیس ہو جاتے ہیں تو لوگ جو ہے نا وہ والی آپ کو رسپیکٹ نہیں دیتے، ان کی نظر میں آپ کی جو پرسنل شخصیت ہے وہ کوئی مد نظر نہیں رکھتی، وہ صرف یہ عہدے کو جو ہے اور یہی ہر بندہ جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کون کس عہدے پر جو ہے وہ فائز ہے، شخصیت جو ہے وہ اتنی معنی نہیں رکھتی ہے۔ تو میرا یہ دل تھا کہ مجھے جو بھی رسپیکٹ جو ہے وہ دل سے جو ملے میں اس کو لائک کرتا ہوں،
یہاں جو ہے وہ الحمدللہ میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں. بچے جب دل سے جو ہے وہ عزت کرتے ہیں تو الحمدللہ مجھے بڑی رسپیکٹ ملی یہاں پر, جس کا میں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے وہ جب پولیس ڈپارٹمنٹ چھوڑ کے آیا تو وہاں پر میں ایز اے ڈیوٹی آفیسر کام کر رہا تھا سیکٹر انارکلی میں. تو لوگوں نے وہاں پر جو ہے وہ جب میں ریلیو ہو کے آیا تو مجھے تک بس اتنا ہی پوچھا کہ اچھا آپ یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو یہ نہیں ہے کہ اس بندے نے 8 سال یہاں پر سروسز کی ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ کوئی آنر جو ہے وہ دی جائے, اس کو اچھے طریقے سے یہاں سے جو ہے وہ رخصت کیا جائے کہ اس ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ یہ 8 سال سروسز کرنے کے بعد جو ہے وہ جا رہا ہے. تو میں یہ بتانا ضرور چاہوں گا کہ نہرانوالہ ہائی اسکول میں جو ہے وہ میں نے 2.25 سال جو ہے وہ کام کیا. الحمدللہ اتنی رسپیکٹ مجھے ملی کہ لاسٹ ڈے جو مجھے ہے وہ ابھی بھی یاد ہے کہ لاسٹ ڈے جو ہے وہ پورا دن جو ہے وہ اسکول میں ایک سکتہ سا چھایا رہا کہ ہمارے سے جو ہے وہ ایک بہت اچھا بندہ, ایک بہت اچھا ٹیچر جو ہے وہ یہاں سے جا رہا ہے. شفیق شجاعت صاحب, میں یہ بتانا سمجھوں گا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب یقین مانیں کہ میں نے خود دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ مجھے سارے سٹاف نے بلکہ تمام طلبہ نے جو ہے وہ گیٹ تک آ کر جو ہے وہ مجھے سی آف کیا, تو جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور آج بھی مجھے جو ہے وہ لوگ وہ کال کر کے جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں, تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ نہرانوالہ ہائی اسکول میں جو ہے میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ تھی اور اتنی رسپیکٹ بھی. اچھا مظہر صاحب, آپ کی جو ابتدائی زندگی گزری ہے دوران طالب علمی, آپ نے بڑی اسٹرگل کی, تو اگر شاید کوئی آپ کی جگہ کوئی اور بچہ ہوتا یا کوئی اور شخص ہوتا تو ڈسہارٹ ہو کے شاید عام سی دنیا میں کھو جاتا, لیکن آپ نے مسلسل جدوجہد جاری رکھی اور اس مقام تک پہنچے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام طالب علم جس کے حالات آپ جیسے ہوں, اگر وہ آپ جیسا بننا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ جی, میں یہ طالب علموں کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ حوصلے جو ہے وہ پست نہیں کرنے چاہیے. مجھے جو ہے وہ میرے بڑے بھائی نے, تو میرے لیے جو ہے وہ بڑے بھائی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اچھے لیڈر کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. انہوں نے مجھے بڑا اچھا گائیڈ بھی کرتے تھے جب میں جو ہے وہ پڑھ رہا تھا. ایف ایس سی کے بعد بھی انہوں نے مجھے جو ہے نا کہا کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنا خرچہ جو ہے وہ خود افورڈ کرنا ہے. لاہور جیسے شہر میں جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک نارمل جو ہے وہ گھرانے سے تعلق رکھنے والے جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ فرد کا, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایکسپینڈیچرز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو بہرحال میرے بھائی نے جو ہے مجھے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ پڑھنا بھی ہے, پڑھائی نہیں ترک کرنی. یہ میری نصیحت ہے آپ کو, پڑھائی نہیں ترک کرنی, پڑھائی کو بھی جاری رکھنا ہے. وہ مجھے مختلف جو ہے وہ ایگزامپلز جو ہے وہ پٹ کرتے تھے کہ فلاں نے بھی ایسے جو ہے وہ یوں ہی محنت کر کے جو ہے وہ آگے بڑھا ہے. تو آپ کو بھی میری یہ نصیحت ہے کہ آپ نے بھی جو ہے وہ ایسے ہی محنت کر کے تو پڑھائی کو جو ہے وہ جاری رکھنا ہے. بس اپنے اخراجات آپ نے جو ہے وہ جیسے بھی ہے آپ نے پڑھا کے جو ہے وہ پورے کرنے ہیں. تو میں نے جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ ایک اسکول میں جو ہے وہ ایف ایس سی کے بعد جو ہے وہ اسٹارٹ کیا. تو وہاں آپ کو بتاؤں گا تو 1500 سیلری جو ہے وہ میری وہاں پہ جو ہے وہ لگی. صحیح. تو بہرحال جب میں نے سیلری کا سنا تو مجھے لگا کہ یہ تو بہت کم ہے. تو بہرحال وہاں پہ ایک کیپٹن صاحب تھے ریٹائرڈ, وہ ایڈمنسٹریٹر تھے. انہوں نے ایک بڑا زبردست جو ہے وہ جملہ کہا جو کہ میرے لیے جو ہے وہ میری لائف میں جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا. انہوں نے یہ جملہ کہا کہ جو شاخ جھکتی ہے پھل اسے ہی لگتا ہے. تو یہ بات جو ہے نا میرے دل میں بیٹھ گئی کہ بات یہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ میں یہاں سے نکلوں گا تو میرے پاس نہ ایکسپیرینس ہے, نہ اتنی تعلیم ہے کہ مجھے کوئی اور رکھ لے گا. تو جب تک کوئی اور آگے اچھا جو ہے وہ کام نہیں مل جاتا, میں یہیں پہ جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھوں گا. تو میں نے تقریباً 2 ماہ جو ہے وہ وہاں پہ کام کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ بی ایس سی میں ایڈمیشن لے لیا اسی دوران ہی, اور مجھے ہوم ٹیوشنز مل گئیں. تو جس سے جو ہے میرا آگے پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا اور یہ پڑھانے کا سلسلہ بھی. مظہر صاحب, آج کل نوجوانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو چاچو ہیں انہوں نے ایم اے کیا ہوا ہے, آپ کے فلاں رشتہ دار نے, بڑے بھائی نے یہ کیا ہوا ہے, ان کو جاب نہیں مل رہی, چھوڑو ایجوکیشن کو, یہ کام کر لو, وہ کام کر لو. کوئی ایسا بندہ آپ کی زندگی میں نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ چھوڑو تعلیم کو, یہ کام کر لو؟
نہیں الحمدللہ ایسا کوئی بھی نہیں آیا، کیونکہ مجھے پڑھنے کا الحمدللہ ظاہر ہے شروع سے ہی شوق تھا، اور میں نے اس شوق کو جو ہے وہ خود جاری رکھا، بلکہ مجھے جو ہے وہ میرے بڑے بھائی نے جو ہے وہ ہمیشہ میری ڈھارس بندھائی ہے اس معاملے میں، اور مجھے گائیڈ کرتے رہے ہیں کہ پڑھائی کو جو ہے وہ ترک نہیں کرنا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بی ایس سی کے بعد جو ہے وہ اپنی ایم ایس سی جو ہے وہ دوران سروس جو ہے، میں پولیس میں تھا تو میں نے اس کو جاری رکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم ایس سی کمپلیٹ اللہ کی طرف سے بھی یہ تھا کہ یہ کمپلیٹ ہونی تھی، اور مجھے ایجوکیشن میں آنے کا جو ہے وہ موقع ملنا تھا۔ آپ اپنی کامیابی کا کریڈٹ کسے دیں گے؟ میں اپنی کامیابی کا کریڈٹ جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی کو، اپنی والدہ کو جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں، کہ میری والدہ کی دعائیں میرے ساتھ تھیں، اور میرے بڑے بھائی کی جو ہے وہ رہنمائی تھی، کہ میں آج اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھے مقام پر ہوں اور میں سیٹسفائی ہوں۔ مظہر صاحب، آپ اپنی ایجوکیشن میں ایم فل کر چکے ہیں، یعنی ایم فل میتھ میں آپ نے کر لیا ہے، تو اب آپ کے مستقبل میں، ابھی آپ کی عمر جو ہے وہ 38 ایئر کے غالباً آپ ہیں، تو مستقبل میں کیا پلان ہے، کیا ارادے، کہاں تک پہنچنا ہے؟ میں نے جو ہے وہ ایجوکیشن میں آنے کے بعد جو ہے وہ بی ایڈ کیا، جو پہلی ریکوائرمنٹ تھی، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایم فل کیا میتھ میں، اور اب میرا جو ہے وہ ایم ایڈ جو ہے وہ کنٹینیو ہے، وہ سیکنڈ سیمسٹر ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو پی ایچ ڈی کا انشاءاللہ جو ہے وہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ پی ایچ ڈی میں بھی ایڈمیشن لوں۔ یعنی کبھی خواب دیکھا ہے ہیڈ ماسٹر بننے کا یا کوئی آگے جانے کا؟ شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ میں نے ابھی بتایا کہ ایم ایڈ جو ہے وہ شاید میں اسی وجہ سے جو ہے وہ کر رہا ہوں کہ آگے جو ہے وہ سینئر ہیڈ ماسٹر کے لیے جو ہے وہ اور شاید سینئر ہیڈ ماسٹر کے لیے تو خیر کمپلسری ہے، تو آگے جو ہے وہ یہ ریکوائرمنٹ نہ آ جائے کہ ہیڈ ماسٹر کے لیے بھی جو ہے وہ ایم ایڈ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اچھا مظہر صاحب، آپ کو میں نے قریب سے دیکھا ہے، آپ بڑے ہارڈ ورک ہیں، آپ جس کلاس میں پڑھاتے ہیں بڑی دلجمی کے ساتھ پڑھاتے ہیں، آپ کا ایک شاندار انداز ہے، تھکاوٹ آپ کے قریب نہیں آتی، کبھی میں نے آپ کو تھکے ہوئے نہیں دیکھا، تو یہ ساری تربیت پولیس ہی کا حصہ ہے یا کوئی آپ کے اندر ہی کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جو یہ سب کچھ کرنے پہ آپ کو مجبور کرتی ہے؟ جی الحمدللہ، جو بھی کام جو ہے وہ شروع سے کوشش کی ہے ایمانداری سے کیا جائے۔ پولیس میں بھی رہے ہیں، میرے دوست بھی اس انٹرویو کو جو ہے وہ سنیں گے تو وہ اس بات کی گواہی بھی دیں گے کہ میں نے جو ہے وہ پولیس میں بھی جتنی سروس کی ہے الحمدللہ ایمانداری سے جو ہے وہ کی ہے۔ میرے سینئر وارڈن بھی جو ہے وہ اس بات کے جو ہے وہ بڑے مترف ہوتے تھے کہ مطلب جو ہے وہ یہ بندہ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ڈیوٹیفل ہے۔ تو بہرحال پولیس کے مقابلے میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اللہ نے موقع دیا ہے، تو اس میں جو ہے وہ اتنی ڈیوٹی کرنا جو ہے وہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو اس لیے الحمدللہ جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ جان فشانی کے ساتھ، اور کھڑا ہونا جو ہے وہ وہاں 8 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے، تو یہاں جو ہے وہ 5-6 پیریڈ میں کھڑا ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اچھا، آپ کی زندگی کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ جسے آپ کبھی نہ بھول پائے، بار بار یاد آتا ہو؟ ناقابل فراموش تو یہی ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس میں بڑا اچھا وقت گزرا، 8 سال گزرے ہیں، تو ابھی بھی جو ہے وہ کبھی کبھی خواب میں جو ہے وہ یونیفارم پہنے ہوئے جو ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں دوبارہ جو ہے وہ پولیس میں تو نہیں چلا گیا، تو یادوں میں مطلب جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ رہتا ہے، تو اچھی یادیں جو ہے وہ گزری ہیں، لیکن جو بندے کا جو ہے وہ خواب جو ہے وہ فل ہو جائے کہ ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں اللہ نے جو ہے وہ مجھے موقع دے کر، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری نیکیاں سمیٹنے کا جو ہے وہ موقع پرووائڈ کیا ہے، تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں۔ اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ بات بس اگر سنتے بھی تھے ہماری تو جان چھڑوانے کے لیے کہ کہیں جو ہے وہ چالان نہ کر دے تو سن لیتے تھے، لیکن اس پر عمل جو ہے وہ انہوں نے کہاں کرنا ہوتا تھا۔ لیکن الحمدللہ اس پیشے میں جو ہے وہ جو بات بچوں تک جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں بچے اس کو جو ہے وہ فلفل بھی کریں گے، تو ہمیں بھی جو ہے وہ نیکیاں ملیں گی۔ اچھا، آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان وتھ شفیق شجاعت دیکھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی روشن پاکستان چینل جو ہے وہ ہم نے دیکھا، ماشاءاللہ بہت انفارمیٹیو ہے۔ شفیق شجاعت صاحب جو ہے وہ بڑے محنتی ہیں اور اس پر ورک کر رہے ہیں، اور بڑی جو ہے وہ نامور شخصیات کے جو ہے وہ انٹرویو کر چکے ہیں، تو بڑا انفارمیٹیو ہے۔
تو میں یہ چاہوں گا ناظرین کہ آپ بھی جو ہے وہ روشن پاکستان کو جو ہے وہ لازمی دیکھیں. اس کی ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ انفارمیٹیو ہوتی ہے, تو اس میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی لیسن موجود ہوتا ہے. اچھا, میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے نام, اپنے دوستوں کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں, اپنے اسٹوڈنٹس کے نام کو پیغام دینا چاہیں. میں صرف یہی چاہوں گا کہ پولیس میں جو 8 سال کا عرصہ گزرا, ٹھیک ہے, اس میں جو ہے وہ اب میں نے خیر دیکھا ہے کہ اب تھوڑا سا جو ہے وہ یہ رواج بن گیا ہے کہ جو کوئی ٹرانسفر ہو کے جاتا ہے یا اس کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے, تو اب جو ہے وہ پولیس میں بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ یہ آنر دی جاتی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ جس بندے نے جتنی سروسز جو ہے وہ کی ہوں, اس کے ریگارڈ میں اس کو تھوڑا بہت اپریشیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کو یاد رکھے. تو میں بچوں سے جو ہے وہ میں یہی چاہوں گا کہ وہ جو ہے وہ اپنی محنت کریں. یہ اس چیز کو کبھی بھی جو ہے وہ آر مت منائیں کہ جی پیسہ جو ہے وہ ہماری تعلیم, پیسے ہوں گے تو ہم پڑھ سکتے ہیں, پیسے نہیں ہوں گے. میں بچوں آپ کو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر محنت کرنا چاہتے ہیں, اللہ پاک راستے خود بناتا ہے. میں آپ کے سامنے اگزامپل موجود ہوں کہ میں نے جو ہے وہ پڑھنے کی نیت کی, اللہ نے جو ہے وہ راستے خود بنا دیے. میں سمجھتا تھا کہ شاید میں یہ اہلیت نہیں رکھتا پڑھانے کی, لیکن اللہ نے جو ہے وہ صلاحیت بھی پیدا کر دی اور راستے بھی خود بخود بنا دیے. تو محنت کریں, راستے اللہ پاک جو ہے وہ پیدا کرتا ہے, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں, انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی. ناظرین, آپ نے مظہر اللہ صاحب کا انٹرویو دیکھا, سنا, یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے, کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے. ہمارے چینل پہ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کریں, ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ملتے ہیں کسی اور مہمان کے ساتھ, اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, اللہ حافظ.